اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کی ہے۔ اب ان کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا اور ان کے طرز عمل کا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم لوگ تو بس مذاق کر رہے تھے، چال بازی کر رہے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء فرماتا ہے اللہ ان کے ساتھ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ بھٹکتے پھریں۔ اس آیت کی تفسیر اور اس کا معنی ترجمے سے ہی واضح ہے کہ اس میں منافقوں کا دو رخا پن اور دوغلا پن ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جس طبقے کے پاس ہوتے ہیں ان کو یقین دلاتے پھرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافق دو رخا تو ہوتا ہی ہے، اپنی اس پالیسی کی وجہ سے، اپنے اس دوغلے پن کی وجہ سے خود پریشان رہتا ہے کہ ہر طبقے کو یہ یقین دہانی کروانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اہل ایمان کو الگ سے یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کو الگ سے یقین دلاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھنا کہ ہماری یہ چال کامیاب ہے اور ہم بڑے چالاک ہیں، ہم بڑے تیز ہیں، پھر یہ سمجھنا، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے۔ یہ حال تو منافقوں کا ہے، اور جو شخص خود یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی دو رخا ہو، یعنی کوئی دو طبقات ہیں مثلا جن میں اختلاف ہے، وہ اس طبقے کے پاس جاتا ہے، ادھر کا ہو جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر کا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کی من کان ذا وجہین فی الدنیا، جو شخص دنیا میں دو چہروں والا ہوا، یعنی دو رخا ہوا، الجمہ اللہ بلجامین من النار او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی دو لگامیں پہنائے گا۔ یعنی وہ اس طرف جاتا ہے تو اس کی زبان اس طرف چلتی ہے، اس طرف جاتا ہے تو زبان اس طرف چلتی ہے، تو اس کی زبان کو یعنی اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کے اللہ تعالیٰ بچائے، اس کو گویا جہنم کی اور آگ کی بنی ہوئی دو لگامیں اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں ڈالے گا اور اس طرح اس کو سزا دے گا۔ اور اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ منافق یہ تو سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم مومنین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف ہی کی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو سزا دیں گے اس دو رخی پر اور اس دوغلے پن پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے جیسے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہی ہو جائے گا۔ اور اس کی مزید تفصیل قرآن کریم میں دوسری جگہ آتی ہے کہ جب منافق گزریں گے پلسرات سے تو ان کو اول نور عطا ہوگا، روشنی، جس روشنی میں اہل ایمان بھی اس پل کو پار کریں گے۔ پھر وہ جیسے جیسے چلتے جائیں گے ان کا وہ نور بجھتا جائے گا اور کم ہوتا جائے گا، یعنی اول ان کو یہی لگے گا کہ ہم کامیاب ہو گئے،
اور ہمیں بھی جنت کا راستہ سجائی دے گا اور ہم اس روشنی میں پار ہو جائیں گے، لیکن وہ روشنی ان سے پھر بعد میں سلب کر لی جائے گی، یعنی ان کو سزا بھی ایسی ہی ملے گی جیسے دنیا میں انہوں نے اپنا عمل رکھا، کہ بظاہر کچھ نظر آئے گا اور حقیقت میں اس کا انجام ان کے حق میں کچھ نکلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کی اسی کے مناسب سزا دیں گے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا ایسے دیں گے جیسے انہوں نے عمل کیا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دیتے ہیں اور ان کے رسی دراز کرتے ہیں کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا کئی جرائم پر ملتی ہے کہ انسان جب سرکشی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور کسی گناہ پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور مڑنے کا نہیں سوچتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں، اور اس کو حدیث میں استدراج فرمایا گیا ہے کہ انسان گناہوں کے باوجود جب ترقی کرے، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ گناہوں کے باوجود پھلتا پھولتا جا رہا ہے، تو یہ ایک استدراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت دی گئی ہے، اور پھر دفعتاً اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اور یہ رسی دراز اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ کھل کر کھیل لے جتنا کھیلنا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جس آدمی کو گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں لاحق ہوں، یہ پریشانیاں بظاہر سزا ہیں لیکن حقیقت میں رحمت ہیں، اس طرح کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور انسان برے اعمال چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے، ہمیں اپنا جائزہ یوں لینا چاہیے کہ اگر گناہوں کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بلکہ مزید ڈر جانا چاہیے اور کام جانا چاہیے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی مہلت تو نہیں دی جا رہی کہ انسان سرکشی میں بھٹکتا ہی پھرے۔ تو یوں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو دنیا میں مصائب پیش آئیں، ان کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ اگر مصائب پیش نہیں آ رہے تو بہت زیادہ خوف کی اور ڈر کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ انسان پھر بہت ہی زیادہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے، جس طرح قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ نہ سمجھنے لگو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو نظر انداز فرما رہے ہیں۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی جو گناہ ہوگا وہ انسان اس کو دیکھے گا، اور وہ لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں، اور ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، طے شدہ ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکے گا۔ تو اس دنیا میں انسان کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور یہ نہ ہو جائے کہ جس طرح استہزاء کا معاملہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان وہ بڑھتے ہی چلا جائے اس میں اور یہ سمجھتا جائے کہ میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔